ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روڈی فیکٹس۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد چودھری۔ ناظرین محترم، ہاتھیوں کے ساتھ انسان کا انٹریکشن ایک عرصے سے موجود ہے۔ انسان نے انہیں جنگوں میں بھی لڑایا اور کئی بار ان سے مشقت والے کام بھی کروائے گئے۔ موجودہ دور میں ہاتھیوں کی کوئی اتنی خاص فروخت نہیں رہ گئی، لیکن پھر بھی ہاتھیوں کو چڑیا گھروں میں اور کچھ لوگ ان کو بھیک مانگنے کے لیے آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جو ان پر بیٹھ کر سیہوں سے بھیک مانگتے ہیں، اکثر وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتے۔ ایسی ہی کہانی ایک ہاتھی کی ہے جس کو 50 سال تک کئی لوگوں نے سیہوں سے بھیک لینے کے لیے استعمال کیا۔ ہاتھی چونکہ طاقتور ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی ٹانگوں میں ایسی کانٹوں والی زنجیریں ڈالی جاتی ہیں کہ اگر وہ ذرا سا بھی زور لگانا چاہے تو یہ زنجیریں اس کی اسکن کے اندر چبھ جاتی ہیں، اور یوں ہر قدم اذیت اور عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ اس ہاتھی کا نام راجو تھا۔ اس کو بھی 24 گھنٹے 50 سال تک اس کانٹوں والی زنجیروں میں رکھا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ جب وائلڈ لائف کنزرویشن والوں نے اس ہاتھی کی ٹانگوں سے زنجیریں کھولی تو اس ہاتھی نے ایسا کام کیا کہ سب حیران رہ گئے۔ وائلڈ لائف SOS نے جب اس ہاتھی کو ریسکیو کیا تو انہوں نے اس ہاتھی کو ایسی حالت میں پایا جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے ظالم کا دل بھی موم ہو جائے۔ اس ہاتھی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو اس کے مالک سے بچپن میں ہی چھین لیا گیا تھا، اور ایک شخص سے دوسرے شخص اور دوسرے سے تیسرے تک یہ جانور بکتا چلا گیا، اور کسی نے بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا، اور صبح سے لے کر شام تک اس کو بھیک لینے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ ناظرین محترم، معاملہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے علاقے اتر پردیش میں موجود فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے وائلڈ لائف SOS کنزرویشن والوں کو اطلاع دی کہ ایک ہاتھی انتہائی بری حالت میں ایک بیکاری میں موجود ہے، جو کہ اس کو سپائل چین میں باندھ کر رکھتا ہے، اور چونکہ وہ خود ایک بھکاری ہے اس لیے اس ایک ہاتھی کو پیٹ بھر کر کھانا دینا اس کے بس کی بات نہیں۔ فارسٹ ڈپارٹمنٹ والوں کی کال پر وائلڈ لائف ایکسپرٹ کی ایک ٹیم ان کے پاس پہنچ گئی، اور پھر 20 فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور 2 پولیس والوں نے ان کے ساتھ مل کر رات کو اس جگہ پر چھاپا مارا جہاں یہ ہاتھی باندھا ہوا تھا۔ جب اس ہاتھی کو ریسکیو کرنے کے لیے ٹیم پہنچی تو وہ اس وقت اتنا بھوکا تھا کہ اس کے سامنے جب کوئی کاغذ اور کارڈ بورڈ کیا جاتا تو وہ اسے بھی کھانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس ہاتھی کو پیٹ بھر کھانا نہ ملنا اس کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ تھی، اور اکثر یہ ہاتھی بھوکا ہی رہتا تھا۔ اس جگہ ان لوگوں کو سب سے زیادہ خطرہ اس کے مالک سے تھا، جو کہ اپنے اس غلام کو ہر صورت میں آزادی سے بچانا چاہتا تھا۔ جب ان لوگوں کو یہ ہاتھی ملا تو اس کے جسم پر جگہ جگہ ان اذیتوں کے نشان تھے جس سے اس کے سابقہ مالکان نے اسے گزارا تھا۔ پھر ان لوگوں نے اسے ایک ایک کر کے اس کی ٹانگوں سے زنجیریں اتارنا شروع کر دی۔ ہاتھی چونکہ 50 سال تک دن رات ان زنجیروں میں جکڑا رہا تھا، یقیناً یہ بات بھی بھول چکا تھا کہ زنجیروں کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے۔ وائلڈ لائف SOS والوں نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا کہ جب انہوں نے اس ہاتھی کی چینز اتارنا شروع کی تو اس ہاتھی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جو کہ دیکھ کر نہ صرف حیران ہوئے بلکہ سب کو دیکھ کر دکھ بھی ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ساری رات لگا کر اس کی ٹانگوں کے اندر تک گھسی ان کانٹوں والی زنجیروں کو نکالا، لیکن اس کا مالک اس کام سے بالکل بھی خوش نہ تھا۔ جب اسے ریسکیو کیا جا رہا تھا تو اس شخص نے وہ تمام آوازیں نکالی جو کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نکالی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی اس ہاتھی نے اپنے مالک کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا، کیونکہ ہاتھی بھی ان کانٹوں والی زنجیروں سے تنگ تھا۔ جب اس ہاتھی کو ٹرک پر لوڈ کیا جانے لگا ان لوگوں نے ریسکیو کا راستہ بھی روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تمام تر کوششوں میں ناکام رہے۔ پھر ہاتھی کو تقریباً 700 کلومیٹر دور وائلڈ لائف کنزرویشن SOS کی پروٹیکٹ سینچری میں باقی ہاتھیوں تک لے گئے، جہاں اس کو ایک ہفتے تک الگ رکھا گیا تاکہ اس کے زخموں پر پراپر ٹریٹمنٹ کی جائے۔ پراپر ٹریٹمنٹ اور پراپر دیکھ بھال کے بعد مہینے گزرنے کے بعد اس ہاتھی کے زخم ٹھیک ہونے لگے، لیکن پھر اسی وقت ایک بری خبر آ گئی جس میں اس ہاتھی کے مستقبل کے لیے سوال کھڑے ہو گئے۔ اس ہاتھی کے مالک نے عدالت میں کیس کر دیا کہ یہ ہاتھی اس کی ملکیت تھا اور اسے اللیگلی قبض کیا گیا ہے۔ کورٹ میں کیس چلا اور وائلڈ لائف SOS والوں کو بلایا گیا۔ انہوں نے کورٹ کو تمام معاملات سے آگاہ کیا کہ کیسے اس جانور کو نہ تو کھانے کو کچھ دیا جاتا تھا اور نہ ہی اس کو پراپر جگہ پر رکھا گیا تھا، اور پھر اس سے بڑھ کر اس ہاتھی کو 50 سال تک کانٹوں والی زنجیروں میں باندھ کر رکھا گیا تھا، جو کہ جلد کے اندر تک دھسی ہوئی ہیں اور ہر قدم دردناک بنا دیتی ہیں۔ خیر، کورٹ نے کیس سننے کے بعد اس ہاتھی کو واپس اس کے مالک کو دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہاتھی اب وائلڈ لائف SOS والوں کے پاس ہی رہے گا، جو کہ اس کی بہتر طور پر دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ اس ہاتھی پر جتنا ظلم ہوا اس وجہ سے یہ انسان پر یقین نہیں کرتا تھا، اور اس کو ایک لمبا عرصہ لگ گیا اس بات پر یقین کرنے میں کہ وہ آزاد ہے اور انسان بھی رحم دل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہاتھی خوش ہے اور اب اسے یقین ہے کہ انسانوں کی رحم دلی اور محبت کا ایک پہلو دیکھنے کو ملے گا۔ مزید نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔